نمبر 4، کیا منہج کی بات کرنے سے انتشار و اختلاف پھیلتا ہے؟ منہج کی بات کرنے سے ہی دنیا کا انتشار ختم ہوا ہے اور منہج پر آنے سے ہی دنیا کا اختلاف ختم ہوگا۔ صحابہ کے راستے پر جب تک امت رہی تب تک امت متحد تھی، جب صحابہ کے راستے سے امت ہٹی تو اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ سازش ہے، یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کو منہج صحابہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ ورغلانے کا کام کرتے ہیں۔ منہج پر بار بار منہج کی بات کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ کیا صحابہ کرام کا طریقہ خارجیت کا تھا؟ نہیں تھا نا۔ جب الگ طریقہ نکلا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ سے ہٹے تو، صحابہ کے راستے سے ہٹے تو اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرقہ بنا کہ نہیں بنا؟ صوفیت اسلام کے اندر تھی، صحابہ کرام میں تھی؟ نہیں تھی نا اسلام کے اندر صوفیت جب صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر صوفیت بنی، ایک فرقہ اور بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ عقل پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ایک فرقے نے اپنی عقل کی بنیاد پر شریعت کو فالو کرنا شروع کیا اور جو آیت سمجھ میں نہیں آئی اس کا انکار کر دیا، جو حدیث عقل پر نہیں بیٹھی اس کا انکار کر دیا، جو معجزات عقل میں نہیں بیٹھے اس کا انکار کر دیا، تو فرقہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو جب تک منہج پر چلیں گے اختلاف نہیں ہوگا، منہج صحابہ سے ہٹیں گے تو انتشار ہوگا۔ تو امت کا اتحاد پہلے ہے، اختلاف بعد میں آیا ہے۔ امت کا اتحاد پہلے ہے، انتشار بعد میں آیا ہے۔ صحابہ کے راستے پر جو منہج صحابہ پر رہے جب تک تب تک اختلاف نہیں ہوا، جب اسے ہٹ گئے تو اختلاف پیدا ہوا۔ صوفیت، رافضیت، خارجیت، عقل پرستی، توہین صحابہ، انکار سنت، نہ جانے کتنے راستے بن گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ منہج کی بات کرنے سے انتشار نہیں پیدا ہوتا ہے، منہج کی بات کرنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے توحید کی بات کرنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا توحید کی بات کرتا اس لیے اختلاف ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، توحید سے اتحاد ہوتا ہے، منہج سے اتحاد ہوتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے تاکہ منہج کی بات نہ کی جائے۔